نظریہ ارتقاء یعنی انسان کی پیدائش کے تعلق سے اس کا نظریہ کیا تھا کہ آدمی پہلے جب پیدا ہوا ہے تو وہ بندر پیدا ہوا ہے، بندر پیدا ہوا ہے، پھر ڈیولپ کرتے 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 انسان بن گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے بھائی جانتے ہیں، کتابوں کے اندر سمجھایا گیا ہے، فوٹو بنا کر کے سمجھایا گیا ہے، پہلے بندر، پھر تھوڑا اٹھا کے، پھر تھوڑا اٹھا کے، پھر تھوڑا اٹھا کر کے انسان بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پہلے وہ بیچارہ 4 پیر کا تھا، بعد میں اسے 2 پیر پر دکھایا گیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے ڈاروین کا نظریہ۔ اللہ کے کلام کے اندر، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کی ہے۔ اور کیسے پیدا کیا ہے؟ مٹی کا پتلا بنایا گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح پھونکا۔ یہ واقعہ پورا قرآن کریم کی آیتوں میں اور بے شمار آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کی پیدائش مٹی سے کی ہے، اور سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد نسل چلتی گئی، آگے بڑھتی گئی۔ لیکن ڈاروین کیا کہتا ہے؟ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء، وہ بولتا ہے انسان بندر تھا، اسٹارٹنگ بندر سے ہوئی ہے، اور ڈیولپ کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے انسان پھر انسان کی شکل میں آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کا مذاق ہی تو ہے، یہ اللہ کے دین کا مذاق ہی تو ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے اندر میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح یہ تو بہت قدیم بات ہے، ابھی جلدی دور حاضر کے اندر چند مہینوں بلکہ چند سالوں پہلے ان ظالموں نے جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، آپ کی سنت کے، آپ کے لائے ہوئے قرآن کریم کے دشمن ہیں، ان لوگوں نے، ذلیلوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی، کارٹون بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کا مذاق اڑایا گیا۔ کارٹون بنانے والے کو اللہ رب العالمین نے ذلیل کر دیا۔ اور ایسے ہی جو بھی اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ذلت ہی ان کا مقدر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے بھائیوں، یہ تو غیروں کی بات ہو رہی تھی، مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی بات نہیں کہنی ہے، مجھے شکوہ اپنوں سے ہے، اپنے بھائیوں سے ہے، ایمان والوں سے ہے، مسلمانوں سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہے، اپنے نوجوان دوستوں سے کچھ باتیں کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جو اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود، توحید پرستی کا دعویٰ کرنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دعویٰ کرنے کے باوجود، ہم جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے جو متشرع لوگ ہیں، جو دین کا التزام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی، نوجوان، بزرگ، بچے ہوں، اور چاہے ہماری مقدس اور محترم بہنیں ہوں، ان تمام ماحول کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور میرے پاس بہت سارے اگزامپلز ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند مثالیں، چند اگزامپل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ ہم اندازہ لگائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے دین اور دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، اور کس طریقے سے لوگ اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں میں سے، کافر کی بات نہیں کرتا ہوں میں، غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں، مسلمانوں میں سے کچھ سالوں پہلے مصر میں، ایجپٹ میں صلاح جاہین نام کا ایک شخص پیدا ہوا۔ صلاح جاہین نام کا ایک بہت بڑا کارٹونسٹ پیدا ہوا۔ پیدا کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں کہ پیدا ہوا، مطلب اس زمانے کی یہ بات ہے، پیدا تو بہت پہلے ہوا ہوگا بیچارہ، کیونکہ تقریباً وہ 40-50 سال کی عمر کی بات ہے کہ اس نے بھی، اس مسلمان نے، کلمہ پڑھنے والے نے، مصر کے ایک مشہور جریدہ، مصر کے ایک بہت ہی مشہور میگزین جس کا نام الاہرام ہے، الاہرام کے اندر اس نے کارٹون بنایا۔ اس کارٹون کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، ٹھٹھا اڑایا گیا۔ اللہ کی قسم ہے، اس آدمی نے جو کارٹون بنایا تھا، اس کارٹون کی شکل کیسی تھی؟ اس کارٹون کی شکل ایسی تھی کہ ایک تصویر بنائی گئی تھی، اس تصویر کے، اور تصویر میں کیا کیا تھا؟ تصویر میں بہت ساری چیزیں تھی۔ ایک گدھا تھا، اس گدھے کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک گدھا تھا، اس کے اوپر ایک بہت ہی دیندار، داڑھی اور ملتزم، شریعت کا پابند آدمی بیٹھایا گیا تھا، اور وہ اسی کے بالمقابل ایک آدمی کو گھوڑے پر بیٹھا دکھایا گیا تھا، اور وہ بیچارہ بغیر داڑھی کے تھا، دیندار نہیں تھا، اور بلکہ دین اسلام کا جو سمجھے کہ دشمن تھا۔ اس گھوڑے پر بیٹھنے والے آدمی کو
بہت تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے کی طرف جاتے ہوئے دکھایا گیا تھا. اس کے بیک سائیڈ میں اس داڑھی والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر بیٹھا کر کے بیک سائیڈ دکھایا گیا تھا, اور یہ ثابت کیا گیا تھا کہ محمد اور محمد کے پیروکار, محمد اور محمد کے دین پر چلنے والے سب پچھڑے پن کا شکار ہیں, سب بیکورڈ ہونے والے ہیں, سب کا مقدر ذلت ہے, پیچھے کی طرف جانے والے ہیں. اور یہ جو اسلام کو فالو کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ان کا یہ آگے کی طرف جا رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں. مطلب یہ نکلتا ہے کہ محمد اور محمد کے ماننے والے کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اسلام متخلف ہے, اسلام بیکورڈ جا رہا ہے, اسلام پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے, یہ ذہن دیا گیا تھا. اور اس تصویر کے باٹم میں نیچے کی طرف ایک مرغے کی تصویر بنائی گئی تھی, اور اس مرغے کے بغل میں 9 چوزے بنائے گئے تھے. ایک مرغا اور اس کے بغل میں 9 چوزا, چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں, بنائے گئے تھے. اور یہ ذہن دیا گیا تھا کہ یہ بیچارے کیوں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے امت کو, اپنی قوم کو پیچھے کی طرف لے کر کے جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے 9 شادیاں کی ہیں, 9 نکاح کیے ہیں. حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جو امہات المومنین ہیں, ان کا مذاق اڑایا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا. اور ایسے ہی ایک تصویر دوسری بنائی اس صلاح جاہی نام کے اس شخص نے, جس کے اندر ایک آدمی کو جو بہت لمبی اور سنت کے مطابق داڑھی والا آدمی تھا, ایسے دیندار آدمی کو ایک مائک کے سامنے اذان دیتے ہوئے دکھایا گیا تھا. اور اس اذان دیتے ہوئے آدمی کے سامنے لکھا ہوا تھا کہ سارے مؤذنین حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں, لیکن وہ آدمی داڑھی والا, دین پر عمل کرنے والا, نماز پڑھنے والا آدمی, وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بجائے حی علی السلاح کہہ رہا ہے. حی علی السلاح, اللہ اکبر. کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ان ذلیلوں نے, ان اسلام کا دعویٰ کرنے والے, ان کارٹون بنانے والے لوگوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا, اللہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مذاق اڑایا, اذان دینے والوں کا مذاق اڑایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا. اور یہ کہا کہ یہ مسجدوں کے اندر جو اذان کی آوازیں پکاری جاتی ہیں, یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. یہ لوگ اذان کی آواز دیتے ہیں تو نماز کی طرف نہیں بلاتے ہیں, بلکہ ہتھیاروں کی طرف بلاتے ہیں. حی علی السلاح, آؤ ہتھیاروں کی طرف, آؤ ہتھیاروں کی طرف. اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا. میرے بھائیوں, یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ہندوستان کی نہیں ہیں, ہندوستان کے باہر کے ایگزامپلس ہیں. آئیے میں آپ کو چند مثالیں اپنے بھی وطن عزیز کی دیتا ہوں, اپنے مسلمان بھائیوں کی دیتا ہوں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جیالے اور سنت کے متوالے جو اسلام کے اندر, جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور توحید و سنت کا دعویٰ کرنے والے ہیں, میں ان کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو, آئیے بات شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک ایگزامپل میں اپنی بہنوں کی لے لیتا ہوں. ہماری مقدس بہنیں, یہ ہماری بہنیں, اور یہ اللہ اکبر حضرت فاطمہ اور عائشہ کی نتنیاں, پوتیاں, اللہ اکبر, ان کا کیسے کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ماؤں کو, امت کی بیٹیوں کو, امت کی خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے, اور انہیں مکمل طور پر سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے تلوے تک مکمل طور پر حجاب اسلامی میں رہنے کا حکم دیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جو واقع افک کے اندر موجود ہے, جس میں فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے چہرے کو اپنی موٹی چادر سے مکمل طور پر ڈھانک لیا, چھپا لیا. اس سے پتا چلتا ہے صحیح بخاری کی روایت کے اندر کہ عورت کا اصل پردہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر باحجاب ہو. اگر اس کا فیس کھلا رہے تو اسے اسلامی پردہ نہیں کہا جاتا. صحیح بات یہی ہے کہ اسلامی پردہ نہیں کہا جا سکتا. میرے بھائیوں, یہ ہے حجاب. اس حجاب اسلامی کا مذاق اڑانے والے وہ غیر تو غیر ہی ہیں. اسلامک یونیورسٹیوں کی بات نہیں کرتا, ایسی یونیورسٹیاں, ایسے کالجز, ایسے اسکولز جہاں ہماری بہنیں, ہماری مائیں حجاب کے اندر, اسلامی پردے کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں. ایسے یونیورسٹیوں کے اندر اور ایسے کالجز کے اندر ان کے داخلے پر پابندی لگائی جاتی ہے. اور مجھے واقعہ معلوم ہے, 1 سے زائد مرتبہ پردے کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے, اور یہی بات کہی جاتی ہے کہ جو عورتیں, جو بہنیں, جو خواتین پردے میں رہ کر کے علم حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ کبھی علم حاصل کر کے ترقی نہیں کر سکتی ہیں. یہی بات کہی جاتی ہے. اس لیے جسے حجاب کرنا ہو, جسے پردہ کرنا ہو, جسے چہرے کو چھپانا ہو,
ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے اسکول سے, ہمارے کالج سے, ہماری یونیورسٹی سے باہر چلے جائیں. میرے بھائیوں, اس سے بڑا مذاق عائشہ کے خاندان والیوں کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مذاق حضرت ام سلمہ کے خاندان والیوں کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری مائیں, ہماری بہنیں چہرہ کا پردہ کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, لیکن ہم مسلمان, ہم نوجوان جو اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہی ترقی ہے, ہم اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں. میرے بھائیوں, کوئی کہتا ہے کہ کوئی حجاب پوش, کوئی نقاب پوش, مکمل طور پر اگر کوئی ہماری بہن ہوتی ہے مذاق اڑایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے یہ کیا چلتا پھرتا خیمہ ہے, کوئی ٹینٹ ہے بلیک چاہ رہا ہے, کوئی بھوت ہے, کوئی بھیڑ چال چلنے والے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی گیس سلنڈر رکھا گیا ہے. اس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے ہماری بہنوں کا اور ہماری ماؤں کا. یاد رکھو کہ آج کل کی عورتوں کا مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ہے, آپ کی بیٹیوں کا ہے اور ان صحابیات کا ہے جن کی جنت کی بشارتیں اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کے اندر دے دی ہیں. اللہ اکبر, ان کا مذاق ہے یہ. اس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں, اللہ کے کلام کو ذہن میں رکھو, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. یاد رکھو مذاق اڑانے والوں, ہمارے نوجوان دوست ہوں, ہمارے بزرگ ہوں, چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو متنور, روشن خیال اور اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتے ہوں, معاف کیجئے گا اللہ کے دین کا مذاق کرنے والے, معاف کیجئے گا. اللہ کے دین کا مذاق کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بہانہ نہ بناؤ, ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. بہانہ نہ بناؤ, ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. یاد رکھو مذاق اڑانے والوں, اگر مذاق اڑاؤ گے اپنی بہنوں کا, ہماری ماؤں کا, تو یہ مذاق آج کل کی ہماری ماؤں بہنوں کا مذاق نہیں ہے, یہ سنت رسول کا مذاق ہے, ام سلمہ کا مذاق ہے, عائشہ کا مذاق ہے, فاطمہ اور خدیجہ کا مذاق ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, اس طریقے سے جب تک دین کے متوالے, دین کا دعویٰ کرنے والے اپنے ہی دین کا مذاق اڑائیں گے, کہاں سے دین اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلے گا اور دین اسلام اپنوں کے درمیان اجنبی بن جائے گا اور ایسے ہی بیزاری کا اظہار ہوتا رہے گا تو اسلام پنپ نہیں سکے گا. اس لیے یاد رکھو, یہ مذاق کی ایک مثال تھی. ایسے ہی مذاق اڑانے میں بہت بڑی اگزامپل ہے مثال کی, وہ ہماری یہ داڑھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور وقت بہت کم ہے میرے بھائیوں, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ مذاق کیسے کیسے اڑایا جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ داڑھی شاید سب سے بڑا ایشو ہوگا مخالفین کا اور اپنے نوجوان ان دوستوں کا جو مغربی دنیا سے متاثر ہیں یا جو ایڈوانس اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. ان کا سب سے بڑا اعتراض اگر ہوتا ہے تو ان نوجوانوں کے اوپر ہوتا ہے جو داڑھی اپنے چہروں پر سجاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر لگاتے ہیں اور اپنے چہرے کو نبی کے نور سے منور کرتے ہیں. سب سے بڑا ایشو ان کا یہ ہے. اور کیا کہا جاتا ہے, یہ افریقہ کا جنگل چہرے کے اوپر کتنا بدترین لگ رہا ہے, چہرہ کتنا گھٹیا لگ رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی 100 سال کا بڈھا آ گیا ہے. کوئی بیچارہ ہمارا نوجوان بھائی اگر اسے اللہ توفیق دیتا ہے, وہ ملتزم ہو جاتا ہے, نماز کا پابند ہو جاتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے اور سنت کا چہرہ بنا لیتا ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ ارے یار بابا ہو گئے ہو کیا, ابھی سے بابا ہو گئے ہو, ارے ابھی بہت لائف ہے زندگی گزارنے کے لیے, بہت ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, ابھی یہ نہیں کیے, ابھی وہ نہیں کیے, بہت ترقی کرنے کے بھی مجال باقی ہے, کیا کر رہے ہو ابھی سے 100 سال کے بڈھے لگ رہے ہو. غلط بات ہے, کل سے داڑھی نظر نہیں آنی چاہیے. اس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے. اور آج کل میرے بھائیوں, اللہ معاف کرے, ہمارے بعض بھائیوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کا ارشاد, 4 الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. اوف اللحا, اعف اللحا, ارخ اللحا, وفر اللحا. 4 الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیے ہیں, کوئی چانس نہیں چھوڑا ہے, کہیں سے کوئی راستہ باقی نہیں بچتا ہے جہاں سے داڑھی کاٹنے کی, کرمپ کرنے کی یا اسے شارٹ کرنے کی یا شیو کرنے کی کوئی دلیل ملتی ہو. میرے بھائیو معاف کیجئے گا, یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کوئی افریقہ کا جنگل کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. یہ مذاق کس کا ہے؟ یہ میری داڑھی کا نہیں ہے, کسی داڑھی والے نوجوان دوست کا مذاق نہیں ہے. یہ مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, کیونکہ داڑھی اللہ کے نبی کی سنت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بارے میں آتا ہے, کانا کس اللحیہ تملأ الصدر. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ, آپ کی داڑھی گھنی ہوئی تھی, اتنی گھنی ہوئی داڑھی تھی کہ پورا سینہ ڈھکا ہوا تھا داڑھی سے. میرے بھائیوں, یہ ہے داڑھی, یہ ہے سنت کی داڑھی. اللہ کے نبی فرمائے داڑھی واجب ہے,
کاٹنا حرام ہے. آج کل کا نوجوان کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا حرام ہے, کاٹنا واجب ہے. اللہ کی قسم ہے, وہی بات مجھے یاد آتی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, عمر فاروق اعظم نے اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمائی تھی, اراہم سیہلکون, مجھے ڈر لگتی ہے کہ یہ ہلاک برباد نہ ہو جائے. دنیا والوں کو اگزامپل بناتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے اور دوسرے لوگوں کو آئیڈیل بنانے والے, معاف کیجئے گا, اس سے بڑا مذاق داڑھی کا اور کیا ہو سکتا ہے.